یہاں میں اپنے پارے کا آغاز کروں گی۔ آج دورہ قرآن میں ہم پارہ نمبر 29 کا نصف پڑھنے والے ہیں، جس کو میں کوشش کروں گی کہ اللہ کی مدد سے بہت اچھے الفاظ میں بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان کروں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین۔ 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے۔ سورۃ الملک مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورتیں پڑھی، سورۃ التحریم تک مدنی سورت کا سلسلہ تھا، جو کہ سورۃ الملک پر آ کر مکی صورتوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور مکی صورتوں میں جب ہم نے دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز تھا نا، وہ بہت تیزی سے ہوتا تھا، کیونکہ مکی دور جو تھا وہ مشرکین مکہ اور کافروں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، وہ دور تھا جب مشکلات، اذیتیں، طعنے اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے برداشت کیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو انداز تھا وہ بہت تیزی سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورہ میں بہت سارے مراحل کو طے کیا جاتا تھا۔ تو سورۃ الملک میں بھی ہم اور آگے کی صورتوں میں بھی ہم اس تاثر کو دیکھیں گے۔ جہاں تک بات ہے سورۃ الملک کی، تو یہ سورہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیے بغیر سوتے نہیں تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث سے، حدیث نمبر 2153، کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے۔ اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، مطلب ایک صورت نے سفارش کی تو وہ آدمی جو ہے اس کی بخشش ہو گئی۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک جو ہے ہمیں عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الملک کا روزانہ پڑھنا ہمیں عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ عذاب قبر کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج جو ہے ہم نے آدھا پارہ پڑھنا ہے اور اس کو میں چاہتی ہوں کہ بہت اچھے سے، اور یہ جو کہ ہمارے ڈیلی روٹین کا ایک عمل ہے، انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم سب یہ عمل جو ہے جاری رکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے ہم ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سونے سے پہلے سورۃ الملک لازمی پڑھیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو سورہ ہے یہ ہمیں عذاب قبر سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ ہم اس سے پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کے معنی بھی ہم جانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنا معمول بھی بنائیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ صورت ہماری سفارش کرے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشے گا۔ صرف رٹا لگانے والی بات نہیں ہے، صرف رٹا نہیں لگانا کہ آج ہم نے یاد کر لی اور بس ہم سونے سے پہلے بھی رٹایا جملہ پڑھا اور بس ہم نے تو پڑھ لی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس کے معنی معلوم ہو۔ اب معنی کی بات میں نے اس لیے کی کہ جب میں آپ کے سامنے معنی رکھوں گی، یعنی اس کے جب میں پڑھوں گی ٹرانسلیٹ، تو آپ دیکھیے گا کہ جو ہم تکبیر لگاتے ہیں، یعنی اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر ہمارے جو
ایمان کو تازہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے، یہ نعرہ، یہ تکبیر ہمیں طاقت دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ سورۃ الملک کا جو ترجمہ ہے، اگر ہم ایک طریقے سے دیکھیں تو اللہ اکبر کی ہی تفسیر ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سورہ ملک کو پڑھنے کا معمول بھی بنائیں گے، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں گے، اور جہاں کہیں اگر ہمیں ہلکا سا بھولنے لگے گا تو ہم خود قرآن کو کھول کر اس کے ترجمے پر دوبارہ سے غور کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اتنا پڑھیں کہ یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ جب ہم عربک پڑھیں تو ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہو۔ آغاز کرتے ہیں اپنے پارے کا، اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہہ لیجئے کہ اس کی تھوڑی بہت عربک پڑھنا چاہوں گی، اور آپ سب نے بھی اس کو ریپیٹ کرنا ہے اپنے ساتھ، جو قرآن موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یہ زندگی جو آپ کی اور میری زندگی ہے، اور جو موت اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، کس لیے ہے؟ تاکہ ہمیں آزمائے، ہمیں اس زندگی میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم خوشحالی میں ہیں تب بھی ہم آزمائش میں ہیں، اگر ہم تنگ دستی میں ہیں تو تب بھی ہم آزمائش میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے 2 راستے رکھے ہیں، وہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں، کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو بخشتا بھی ہے، اس کو معاف بھی فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مکی دور کی بات ہے، جب جو ہے مشرکین آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے،
جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے جھوٹا کلام ہے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے خود سے من گھڑت کوئی بات ہے، کوئی شاعری ہے، کوئی اس طرح کے معاملات۔ تو اب یہاں ان آیات پر غور کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم اللہ اکبر کی تفسیر کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ اکبر جو ہم تکبیر لگاتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی دیکھیے کہ آپ جو ہے ساتوں آسمان، اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے متشابہات میں آتی ہے، کیونکہ ساتوں آسمان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے سامنے جو آسمان ہے وہ صرف دنیاوی آسمان ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ساتوں آسمان کی تخلیق کو انسان دیکھنے سے قاصر ہے فی الحال۔ آگے چل کے کیا معاملات ہوتے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانے، لیکن فی الحال ہم جو ہے صرف زمینی آسمان کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا کوئی رخنہ نظر آیا؟ کیا آپ کی اور میری عمر اتنی ہو چکی ہے ابھی، کیا ہم نے کبھی بھی آسمان میں کوئی شغاف یا پھر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کبھی ہم نے دیکھا کہ رات کا جو کالا آسمان ہوتا ہے اس کے رنگ میں جو ہے وہ بیچ رات میں جو ہے وہ ایک دم روشن ہو گیا ہو، یا پھر دن کا کوئی وقت ہے اور رات کی طرح اندھیرا ہو گیا بنسبت اس کے کہ گھٹا آ گئی ہے، وہ سارے معاملات ہیں، رات والا اندھیرا، ایسا ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو یاد رکھیے کہ ہزاروں سال سے جو نظام چل رہا ہے اس میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ آسمان کی تخلیق ہے اس میں کوئی فرق نہیں نظر آ سکتا، نہ آیا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار کوئی رخنہ ڈھونڈنے کے لیے، پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری ہی طرف ناکام تھک ہار کے۔ اب ویسے تو تم نے دیکھ لیا کہ اب تک کیا رہا منظر تمہارے سامنے، لیکن اب اس نیت سے دیکھو کہ واقعی کوئی نقص ہے تو بتاؤ ذرا۔ اب نقص نکالنے کے لیے دیکھو، ایک جائزہ لو، دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ تمہاری نگاہ تھک ہار کر پلٹ کر آ جائے گی، ناکام لوٹ آئے گی، اور تم اس میں کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ آیت نمبر 5، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ اب یہ آیت بھی ہم اس کی وضاحت ہم پہلے بھی آیتوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آسمان، اگر ایک کالا سیاہ آسمان ہم رات کے وقت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کالا اندھیرا جو ہے وہ وحشت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اچانک اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے، آج اگر ہم اپنے دور کی بات کریں، اندھیرا گپ ہو جائے تو ہم گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا، یہ روشنی کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر ہم مستقل ایسا آسمان دیکھیں جو صرف کالا ہو تو کیا بیزاریت نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارے مزاج کو بھی اچھے سے سمجھتا ہے، تو اس نے اس کی جو ہے آرائش کے لیے کیا کیا، آسمان کو بھی سجا دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف تو ہمیں جگمگ تارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی موسم کے حساب سے ہمیں یہ تارے ستارے جو ہیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، کبھی کم نظر آتے ہیں۔ اس میں بھی ایک ہی چیز نہیں رکھی، ہم دیکھتے ہیں ان ستاروں کی ترتیب الگ ہے، چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، نیا چاند ہے ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہیں، مطلب اس میں بھی ہمارے لیے نئی نئی چیز رکھی، یکسوئی نہیں رکھی، ایک چیز نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک تو آرائش کا ذریعہ بنایا، اور یہ فرشتوں کی چوکیاں بھی بنا دی کہ جو شیاطین اپنی حدود سے بڑھ کر آگے بڑھنا چاہیں تو ان کو پھر یہاں سے نشانہ بنا دیا جاتا ہے، ان کو ایک جلانے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے ایک کوڑے کی شکل میں جو ان کو مارا جاتا ہے، جو کہ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو یا جنات، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ لوگ یعنی انسان اور جنات بھی، لوگوں کا جو لفظ ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، اگر صرف عورتیں بیٹھی ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اگر صرف مرد بیٹھے ہیں تو بھی ہم لوگ۔ یہاں پر جنات یا انسان جو بھی گروہ ہے، جو بھی مخلوق انسانوں میں سے یا جناتوں میں سے، ان سب کے لیے کیا ہے، یہ قرآن مجید ان دونوں کے لیے اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن میں جب ہم پڑھتے آتے ہیں تو 3 بڑی مخلوقوں کا ذکر جو ہے کیا جاتا ہے، ایک فرشتے،
ایک انسان اور ایک جنات، ٹھیک ہے؟ تو انسان اور جنات یہ قرآن مجید دونوں کے لیے ہے، اور جو اس کا کفر کریں گے کیا ہوگا؟ ان دونوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس بات سے آپ ذہن میں آپ یہ بات رکھیے کہ جہنم میں صرف انسان نہیں جانے والے، وہ شیاطین جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ ان کی بات بھی مان رہے ہیں، اور اسی طرح جناتوں کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، ان کے ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ کفر کرتے ہیں تو ان کا بھی جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اسے سنیں گے دھاڑتے ہوئے، اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی۔ اب یہاں دھاڑنے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے گا کہ جب کسی بھی چیز میں شدت ہوتی ہے تو اس میں سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم ریگولر ہوا کی بات کریں جو نارملی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آندھی آ رہی ہے یا بہت تیز ہوا ہے تو ہمیں اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہلکی بارش ہے تو اس کی آواز نہیں محسوس ہوتی، لیکن اگر بہت تیز بارش ہوگی تو ہمیں اس کی آواز بھی سنائی دے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب آگ ہے، نارمل سی آگ ہے تو اس میں آواز نہیں ہوگی، لیکن اگر بہت تیز آگ ہے تو اس کی لپٹیں بہت تیز ہوں گی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیاوی آگ سے 70 گنا بڑھ کر ہے، 69 گنا بڑھ کر ہے، تو اس کی جو لپٹیں ہوں گی اس میں اتنا جوش ہوگا، اس میں سے وہ آواز دھاڑتی ہوئی محسوس ہوگی کہ وہ آگ دھاڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا وہ جو الاؤ ہے وہ اتنا دہک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر رکھے اور ہم سے وہی کام کرائے کہ جس میں وہ راضی ہو، آمین۔ آگے بڑھنے قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو، تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اب یہاں پر جب گروہ در گروہ، اب یہاں گروہ کی جو بات ہو رہی ہے درجہ بندی کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے کہ یا پھر جیسے کہ پہلے امتیں آئیں، ٹھیک ہے، پہلی جو امت تھی یا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے جو دور کے لوگ تھے وہ آئے، پہلے ان کا حساب ہوا، وہ گروہ جو ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جنت والے الگ ہو گئے، جہنم والے الگ ہو گئے، پھر آگے بڑھتے 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 اس طرح گروہ کی شکل میں جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم کا جو داروغہ ہوگا، جو وہاں پر فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کیا سوال کرے گا؟ اتنے لوگ جب جائیں گے جہنم میں تب وہ ان سے پوچھ بیٹھے گا، حالانکہ وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، لیکن پھر وہ پوچھ بیٹھے گا کہ کیا سبب ہوا جو تم اتنے گمراہ ہو گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت لانے والا نہیں آیا؟ کیا کوئی تمہیں خبردار کرنے والا، کیا تمہیں جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو یہ داروغہ سوال کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہا ان لوگوں نے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اب یہاں پر وہ اپنے منہ سے ہی خود اظہار کریں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے یہی کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، یہ تمہارا خود ساختہ کوئی من گھڑت عمل ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پیچھے آنے والے رسولوں اور انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ معاملات رہے کہ لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ اب جھٹلانے کے لیے کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے نا، وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ نے اتارا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہم نہیں مان رہے، اس طرح کی بات تو نہیں کریں گے۔ وہ تو ڈائریکٹ دل میں مان بھی لیں گے لیکن زبان سے اظہار تو نہیں کریں گے نا، تو وہ آیات کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں وہی ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملات ہو گئے، یہ معاملات ہو گئے اور یہ والے معاملات ہونے والے۔ اور وہ لوگ جو جہنم میں ڈالے گئے انہوں نے جواب میں یہی بات کی ہے کہ ہم نے جھٹلا دیا تھا تو لہٰذا اس کام سے بچ جاؤ، یہ عمل دوبارہ مت دہراؤ، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں میں سے۔ تو یہاں پر اور وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا اگلی آیت، پس وہ اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس پھٹکار ہے جہنمی لوگوں کے لیے۔
بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اب یہاں یہ آیت دیکھ لیجئے گا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہنم کا ذکر آیا، اس کی ہیبت ناکیوں کا ذکر آیا، اس کی سختیوں کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ایمان والوں کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا۔ فوراً ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت رکھ دی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آج ہم روزے سے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہم روزے سے بیٹھے ہیں۔ ہاں، بہت سے ایسے لمحے بھی ہوتے ہیں نا، جو مائیں ہیں، بچے چلے گئے، اسکول بھی آج کل اوپن ہے، اسکول بھیج دیا بچوں کو، ہسبینڈ جاب پر چلے گئے، اب وہ گھر میں اکیلی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ گھر میں اکیلی ہیں تو وہ چاہے تو کھا پی لیں، لیکن وہ نہیں کھاتی، کیوں؟ کیونکہ وہ روزے سے ہیں۔ روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے۔ اللہ ہر وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ جو ایمان بالغیب، اللہ کے وجود کے اوپر ایمان رکھا ہے، غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کرتے ایسے عمل؟ ہم کیوں نہیں، ہمیں موقع ملتا ہے، ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ایسا موقع مل جاتا ہے نا، غیبت کر لیں، کسی کو کیا پتہ نہیں، لیکن جو ایمان والے وہ ڈرتے ہیں کہ میرے اعمال تو لکھے جا رہے ہیں۔ آج سب بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، چلو میں رخ بدل کر بات کر لیتی ہوں، میں بھی مزے لے لوں تھوڑے سے، لیکن جو ڈرتے ہیں وہ کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی ایسی گفتگو میں شامل نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرتے، وہ اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے ہیں۔ تو جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کی مغفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مغفرت۔ اب یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سورۃ الملک ہم اگر معمول بناتے ہیں انشاءاللہ، اور آج کے بعد تو ہم لازمی پوری کوشش کریں گے، کوئی ایسا دن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دن نہ گزارے، کوئی ایسی رات نہ گزارے جو ہم سورۃ الملک پڑھ کر نہ سوئیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ مغفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ یاد رکھیں، سورۃ الملک کا معمول بنانا آپ اپنی ذات میں رکھ رہے ہیں۔ میں اگر پڑھتی ہوں تو وہ میرا ذاتی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جانا ہے اپنی قبر میں۔ آج میں اپنے بستر پہ سوتی ہوں، آج میں بہت آرام سے اپنے بستر پر سوتی ہوں، تو جب میں صبح اٹھتی ہوں بہت شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی نیند دی، آج تو مزہ آ گیا۔ کبھی ہم کہتے ہیں آج تو اٹھی ہوں تو بہت مزہ آ گیا، آج تو میں بہت فریش ہوں، لیکن وہ وقت بھی آنا ہے جب ہم صرف اپنے اعمال کے ساتھ اپنی اندھیری قبر میں ہوں گے۔ ہمارے نیچے کوئی بچھونا نہیں ہوگا، ہمارے نیچے ہم ایک اندھیری قبر میں ہوں گے، جہاں ہمارے ساتھ نہ ہماری ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ شوہر، کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف کیا ہوگا؟ ہمارے کیے ہوئے اعمال ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ بہت سخت رات ہے قبر کی پہلی رات، جس میں ہم اپنے اعمال کے نتیجے میں ہی اپنی قبر کو کشادہ بھی دیکھیں گے، اپنی قبر کو تنگ بھی دیکھیں گے۔ ہماری قبر جو ہے راحت کا باعث بھی بن جائے گی، اور ہماری قبر جو ہے دہکتا ہوا انگارہ بھی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کو غیب میں جانتے ہوئے بھی اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت روش عام ہو گئی ہے کہ جیسے ہی کوئی مرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے گھر میں، تو یہ روش اپنا لی ہے کہ قرآن بے تحاشا پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کی مرنے میں زیادہ قرآن بخشے گئے تو اس کو تعریفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو بہت برکت والا تھا، اس کے سویم میں تو مطلب 11 قرآن ہو گئے، تو پھر اگلا کہتا ہے ارے تمہیں نہیں پتا فلاں کے جو سویم ہوا تو اس میں ہم نے 25 قرآن بخشے۔ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور یقین کریں جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمارے مطلب دل جو ہے نا ایک چیرا لگ جاتا ہے کہ ہم کس طرف چلے گئے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد والے کام نہیں ہیں، یہ زندگی کے کام ہیں۔ مرنے والا تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے جا چکا،
تو سورہ ملک ہم خود پڑھیں گے تو ہمارے کام آئے گی. جس وقت ہم قبر میں اتارے گئے ہم سورہ ملک پڑھنے والے تھے، تو اس سورہ ملک یہ الفاظ کم نہیں، اللہ کے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کم نہیں ہے. رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو ہم نے جو خود پڑھی، جو آج میں نے پڑھی، جو میں نے کل پڑھی، جو میں نے روٹین میں رکھی، وہی سورہ ملک میرے ساتھ میری قبر میں جائے گی. ایسا نہیں ہے زندگی بھر کھول کر نہیں پڑھی اور مرتے کے ساتھ ہی 100 سورہ ملک بخش دی جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملات اگر آپ سب بھی اس میں شامل ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی اولادوں کی زندگی میں شامل کروائیں. ساتھ میں بیٹھ کے یا تو آپ پڑھیں، ان کو بولیں سنو، یہ لازمی ہے، یہ لازمی سننا ہے. اپنے شوہروں کو تھوڑا تھوڑا آرام آرام سے بولیں، اور اگر بولنا نہیں ہے تو بآواز سے بلند آپ صرف پڑھیں. ٹھیک ہے، تو جہاں آپ اپنے گھر کا نظام بناتی ہیں اس چیز کو بھی نظام کا حصہ بنائیے. تو یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا، خود کا پڑھنا اہم ہوتا ہے. خود کا پڑھنا، خود کا عمل کرنا ہی ہمارے ساتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے بھی بڑا اجر ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور دیکھو چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پنہاں ہے. کیا وہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے زمین کو پست، تو تم چلو پھرو اس کے کاندھوں کے مابین، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو، اور یاد رکھو کہ تم نے اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے کاندھوں کے مابین کی بات جو ہے اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی چونٹی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ہاتھی کے کندھوں پر ہو، مطلب ہاتھی کی جسامت کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو سر کا حصہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. اگر اس ایک ہاتھی کو چونٹی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا، وہ یہ نہیں تصور کرے گی کہ وہ کسی ہاتھی کے اوپر ہے، اس کو یہی لگے گا کہ بہت دور کا سفر ہے جو مجھے کرنا ہے. تو جس طرح ایک میدان اور کناروں پر پہاڑ ہوں گے، ہم اس کے بیچ میں بالکل اسی طرح ہے. ہماری حیثیت اتنی یہ ہے کہ ایک ہاتھی کے سر کے اوپر چونٹی کو رکھ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو بھی ہمارے قدموں کے نیچے پست کر دیا ہے. کس لیے؟ کہ اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو، گھومو پھرو، تجارت کرنی ہے، کوئی سفر کرنا ہے، جاؤ. اس زمین کو جو اتنی بڑی جسامت رکھتی ہے تمہارے پیروں کے نیچے پست کر دیا ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کی طرف ہی زندہ ہو کر جانا ہے، اسی کو جو ہے اسی سے اپنے اعمال کا بدل لینا ہے. آیت نمبر 16، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکا یک لرزنے لگے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا. اب آج جو غفلت میں پڑے ہو، کیا بھول گئے ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ہم پچھلی امتوں کے بارے میں دیکھیں تو کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں، آندھی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، زمین کو پلٹنے کی صورت میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے عذاب کی شکل نہیں دکھائی. آگے بڑھتے ہیں، اور یقیناً اس سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیا ہوا ان پر میرا عذاب. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے؟ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں مگر رحمان، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. تو اب یہ صرف مثال دیکھ لو کہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی اپنے پر پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کون ہے اتنی طاقت دینے والا؟ ان کو فضا میں اڑنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ صرف رحمان ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو خوب دیکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر نظر رکھنے والا ہے. آگے بڑھتے ہیں، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں مبتلا ہیں. تو جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ جو اللہ ہے،
ایسا کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ رحمان کے مقابلے میں تمہاری طرف کھڑا ہو جائے؟ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تم نے اپنے آپ کو صرف اور صرف کس میں رکھا ہے؟ دھوکے میں رکھا ہے. پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ اب یہاں پر جو ہے اس میں دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے شخص کی بات جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، منہ کے بل گھسٹنا یہ ہے کہ جو انسان کے دل میں آیا بس وہ اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج میں چاہ رہی ہوں کہ میں باہر جاؤں، میں بہت ساری شاپنگ کروں، بہت سارے یہ معاملات کروں، وہ کروں، یا فلاں جگہ کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے میں وہاں جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے اور میں وہاں چلی گئی. مطلب جو دل میں آ رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں. آج ہم نے گپ شپ کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تمام کزنس جمع ہوئی ہوئی ہیں، تمام دوستیں جمع ہوئی ہوئی ہیں. آج تو بس ہم نے ساری رات باتیں کرنی، اور ہم باتیں کیا کریں گے؟ جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں ہم ان کی باتیں کریں گے. تو ہمیں بڑا مزہ آنے والا ہے، گوسپس کریں گے، ہم بہت انجوائے کریں گے. تو جو دل میں آ رہا ہے بس وہ کیے جا رہے ہیں. آج مجھے پیسہ بنانا ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے سودی نظام کے تحت کوئی کام، کوئی رقم چاہیے، آج میں اپنا فائدہ دیکھ لوں اور جو ہے نا میں یہ سارے معاملات کروں. بس میرے دل میں آ رہا ہے، بس مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کرنے والا اور وہ شخص جو سیدھا ہو کے ہر طرف نظر رکھ کے دیکھ رہا ہے کہ کہاں میں سیدھے راستے پر ہوں اور کہاں سے اگر میں جاتا ہوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے. بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے. وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. کہہ دیجئے کہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے. تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا. تو یہاں پر کچھ ہی ٹائم ہے تو ساری باتیں کھل کر آ جائیں گی. اگر ہم اسی دور کی بات کریں تو مشرکین مکہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ان کی دعوت حق کی جو بھی کارروائی ہوتی تھی، لوگوں کو سنانا، قرآن سنانا، اس میں بھی رخنے ڈالتے تھے، اس میں بھی مشکلات پیدا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے تو لوگوں کو دور کرتے تھے کہ شاید دیوانہ ہو گیا نعوذ باللہ، یا شاعری کرنے لگا، جوش چڑھ گیا، یہ جنات کا کوئی اثر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بہت کم وقت ہے جب ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور اصل بات پتہ چل جائے گی کہ گمراہ کون تھا، کون پاگل تھا، کون باتوں پر عمل نہیں کر رہا تھا. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. آپ کہیے کہ ذرا سوچو اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نتھرا ہوا پانی. سورۃ الملک کا اختتام ہمارے لیے ایک سوالیہ جو ہے جملے پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم جو ہے اس دور کی بات کریں، کفار مکہ کی بات کریں اور آج کی بھی ہم بات کریں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم اپنے زور بازو پر بہت کچھ کرنا جانتے ہیں نا، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات کر دی جو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اگر جو پانی ہم آج استعمال کر رہے ہیں وہ گہرائی میں اتر جائے، زمین میں پانی خشک ہو جائے،
بہت سارے علاقے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں زمین پر کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی ناپید ہو گیا، وہاں پر نکالنے کے لیے کوئی نہ گورنمنٹ وہاں سے جو ادارے منسلک ہیں نہ اس کے لیے کوئی اقدام کرتی ہے۔ ایسی زندگی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے تو ان لوگوں کی زندگی کی کیا حالات ہیں، اور اوپر سے پھر بارش بھی نہ ہو۔ تو کوئی ایسا عمل ہے جو اس کا جو ہے نعم البدل کر سکو، جو پانی جس سے تمہاری زندگی کا انحصار ہے؟ سمجھو تو صحیح، یہ بات اللہ کے لیے بہت چھوٹی ہے، لیکن پانی تمہاری زندگی ہے، چاہے وہ تم اپنے پینے کے لیے لو، استعمال کے لیے لو، کھانا پکانے کے لیے لو، مویشیوں کے لیے لو، یا پھر اپنے باغات کے لیے لو۔ یہ پانی تمہارے لیے کتنا اہم ہے۔ اگر یہ پانی ہی نیچے اتر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ صاف پانی اور نترا ہوا پانی کوئی ایسا انتظام ہے جو تم لا سکو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان پر قائم رکھے، اور بعد میں آخر میں دوبارہ یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم اس سورہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، آمین۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی سورۃ القلم کی طرف۔ سورۃ القلم میں ہم دیکھیں گے کہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، جیسے سورۃ العلق پہلی جو وحی تھی 5 آیات پر مبنی تھی، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں میں بیان کی تو لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ وحی لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا اظہار کیا، تو لوگوں کا کیا تاثر ہوا کہ وہ فرشتہ نہیں ہوگا، وہ کوئی جن ہوگا، وہ کوئی بدروح ہوگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس طرح کی کوئی باتیں کی، اور اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہے اس وقت کے جو لوگ تھے، لوگ کون تھے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب تھے، ان کے قبیلے والے تھے، جو ان کی دعوت سے پہلے، اس بات کے اظہار سے پہلے ان کے اوپر جان نثار کرتے تھے۔ اگر ہم ابو لہب کی ہی بات کریں، اسی طرح ہم جو وہاں کے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، اور اب اس بات کو سننے کے بعد ایک دم کیا کہنے لگے کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ تو کوئی مجنون ہے۔ اب جب عرب میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ قبائل میں یکجہتی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امید تھی کہ جب وہ اپنے لوگوں میں یہ بات کریں گے تو ان کو جو ہے بہت اچھا اس کا رسپانس ملے گا، لیکن جواب میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیا، شاعر کہنا شروع کر دیا، اور خود سے گھڑنے والا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے بڑے تکلیف دہ باتیں تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورۃ القلم کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے کیا فرما رہا ہے، غور کیجیے گا۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلی جو وحی تھی اس میں قلم کی اہمیت، کہ قلم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا، اور لوح محفوظ میں، اور یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ سورۃ العلق کی تفسیر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قلم جو ہے، اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر یہ بیان کر رہا ہے، جو قلم لکھتے ہیں، یعنی کہ جو پچھلی کتابیں، جو تقدیر، جو بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کو بھی سمجھ لیجئے گا کہ کس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ ہم ایک بات جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ جب ہم کسی استاد سے، کسی سے بھی کوئی بات سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کے پر عمل کرتے ہیں یا اس کو آگے بڑھاتے ہیں، تو جس سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کے عمل میں کیا ہو جاتا ہے؟ اجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، استاد اگر میں قرآن پڑھاتی ہوں، میرے جو شاگرد ہوں گے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ذات ہے، انہی کے طفیل آج ہم یہ قرآن کھول کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہمارے جو مین استاد ہیں، جو پہلا استاد ہے ہمارا، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن جو آج ہم پڑھ پا رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے اس قرآن کو سمجھ پا رہے ہیں، تو ہم جس کے عمل کے ذریعے یہ سیکھ رہے ہیں، جس کی ذات کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا، تو یہ اجر کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہوگا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کبھی منقطع نہیں ہونے والا، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ بے شک قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، تو اخلاق کا کون سا درجہ ہے؟ بلند ترین درجہ ہے۔ تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا۔ یہ بات کھل کر بہت جلد سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ تسلی والے الفاظ دیے۔ جب وہ بہت پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سے دل جوئی کی۔ کیا ہی خوبصورت انداز ہے۔ آگے جو ہے موضوع چینج ہوگا، انشاءاللہ میں آیت پر ہی ڈیٹیل دیتی ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا، انتہائی گھٹیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بہت گھٹیا انسان ہے جو قسمیں کھانے والا ہے۔ یہاں ایک جو ہے قریش کا سردار ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے، نام یاد رکھیے گا، ولید بن مغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کہ بہت قسمیں کھانے والا ہے، بہت زیادہ جو ہے گھٹیا انسان ہے۔ اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ گھٹیا انسان۔ کیوں گھٹیا کہا گیا؟ کہ وہ جو ہے بہت زیادہ طعنے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، بالکل گوار ہے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ بد اصل بھی ہے، صرف اس گھمنڈ پر کہ وہ مال و دولت اور بیٹوں والا ہے۔ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ اب یہاں جو ذکر ہوا، دیکھیں ایک شخص کے لیے یہ ساری بات ہوئی کہ نشانی بھی رکھ دی کہ قسمیں کھانے والا ہے، ٹھیک ہے، چغلیاں بھی کھاتا ہے، خیر سے روکتا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار ہے، گوار ہے، اور بد اصل یعنی اس کا حسب نسب جو ہے وہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف گھمنڈ کس پہ کرتا ہے؟ اس اپنے مال پر اور اپنے بیٹوں پر۔ تو ولید بن مغیرہ کی جب آپ بات کریں، اس کو سمجھ لیجئے گا، اگر میں آپ کو آسان کر کے سمجھانا چاہوں تو ابو جہل کا سگا چچا، ٹھیک ہے، ابو جہل کے نام سے آپ سب واقف ہیں، اس کا سگا چچا تھا، اور رتبے کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے بہت اوپر تھا، اور بڑے سرداروں میں اس کا شمار تھا، ٹھیک ہے، عقل و فہم والا تھا، ٹھیک ہے، عقل و فہم والا تھا، دانا تھا، بات کرنے کا انداز اس کے پاس، وہ کہتے ہیں نا بات کرنے میں ملکہ حاصل تھا، بات کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کن الفاظوں سے اسے نوازا کہ بالکل گوار ہے، گناہ گار ہے، خیر سے روکنے والا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کو بات کرنے ملکہ حاصل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کو عام کرنا شروع کیا، یعنی اب جو کس طرح عام کیا کہ وہ دعوت تو چھپ چھپ کے ہی دے دیتے، لیکن لوگ جو ہے اس میں آنا شروع ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو گئے، مطلب 2-3 سے جو ہے یہ کچھ 40-50 کی طرف بڑھ گئے۔ تو اب اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کی ایک محفل ہوتی تھی، محفل شورا جو تھی عرب کے مشرکین کی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں پر باتیں کرتے تھے، سازشیں رچتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے یہ طے پایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سرداری کی آفر کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں، لیکن میں یہاں پر بھی ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو اصل لیڈر بنا تھا وہ کون تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے مال و دولت کی آفر کرتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ لے لے اور چپ ہو جائے، یا پھر سرداری دے دیتے ہیں، یا پھر کچھ عرصے جو ہے ہم اس کی بات مان لیں گے اور کچھ عرصے وہ خاموش رہ کر ہماری بات مان لے. اب یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک سازش کے تحت رچی کہ یہ ساری بات کری جائے گی، لیکن بات کرے گا کون؟ تو سب نے ایک اتفاق کیا کس کے اوپر؟ ولید بن مغیرہ کے اوپر، کیونکہ اس کو بات کرنے میں ملکہ حاصل تھا اور یہ بہت ہوشیار تھا، دانا تھا. تو اس کو آگے بڑھایا اور اس کو بھیج دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آیات پڑھ کر سنائی، جب کلام پاک پڑھ کر سنایا تو وہ دل میں اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچ لیا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ جادو بھی نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ دانا تھا وہ. لیکن اس نے کیا کیا؟ جب وہ واپس آیا تو اس کے جو لوگ تھے، ممبر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو گیا تھا ولید بن مغیرہ اس شکل میں واپس نہیں آیا، کچھ بدلہ بدلہ لگ رہا ہے. اندر سے ڈر رہے تھے کہیں یہ بھی تو مسلمان نہ ہو کر نہیں آ گیا. تو اب اس نے سوچا اگر میں یہ کروں گا تو جس طرح مسلمان جو ایمان لا رہے ہیں ان کو یہ لوگ اپنی کمیٹی سے باہر کرتے جا رہے ہیں اور وہ مشکلات کا سامنا کرے، اور اس کو اپنے مال و دولت پر بہت اکڑ تھا، بہت گھمنڈ تھا. تو کیا کرا اس نے کہ ایسے ہی بول دیا کہ بھائی وہ تو پچھلے لوگوں کی کوئی باتیں کرتا ہے. اصل جاننے کے باوجود، اللہ کے کلام کو پہچاننے کے باوجود اس نے کیا کہا کہ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں کس سے سناتا ہے، ایسا کرو اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے کوئی بات نہ کرو. اس نے اس طرح سے معاملے کو آگے پیچھے کرنا چاہا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں خیر سے روکنے والا بنا، اور بعد میں جو لوگ جانے کی کوشش کرتے نا کہ ہم سنے جا کے رسول سے بات کریں، تو اس میں بھی لوگوں کو روکتا تھا. تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ یہ قسمیں کھا کھا کر جو ہے لوگوں کو خیر سے روکنے والا بن گیا. یہ تو عقل مند ہونے کے باوجود اتنی بے وقوفی کا کام کر دیا، اور اس کا حسب نسب بھی کوئی اچھا نہیں ہے. یہاں پر خوب ڈیٹیل میں بات کر دی، اور دولت اور بیٹوں سے برکت دی. بیٹے بہت دیے ہے. ٹھیک ہے، عرب میں بیٹوں کے اوپر جو ہے نا لوگ بادشاہی کرتے تھے. جن کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ بڑے جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، رتبے میں بڑے ہوتے تھے. جن کے بیٹے ہوتے تھے نا ان سے لوگ باتیں کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے. تو یہ جہالت کی ہی ایک نشانی تھی. ٹھیک ہے، تو کچھ کے نزدیک اس ولید بن مغیرہ کے 12 بیٹے تھے، کچھ کے نزدیک 13، کچھ کے نزدیک 5 بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر بات کریں ولید کے نام سے ہمیں یاد آتا ہے ایک ہمارا سپہ سالار جس کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ خالد بن ولید. خالد بن ولید بن مغیرہ کا ہی بیٹا تھا، جو کہ 19 سال غفلت میں گزار کر جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا. ٹھیک ہے، تو یہ انہی کے بیٹے تھے، اور ولید بن مغیرہ کے 3 بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 16 سے. ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کی وہ ناک سے جو ناک اپنے غرور میں جو اونچی رکھتا تھا اس پر داغ لگایا جائے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. یقیناً ہم نے یعنی اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے. اب یہاں پر باغ والوں کا قصہ ہے، میں آیت مکمل کر کے تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گی، غور کیجئے گا. اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ نہ کہا، پس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے جب وہ ابھی سوئے ہوئے ہی تھے، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو. چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے. اور وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں. نہیں باغ تو یہی ہے، ہم تو محروم ہو گئے ہیں. اب یہ جو باغ کا قصہ ہے نا، عرب کا ہی ایک شخص تھا جو کہ بہت غنی تھا، وہ
جو ہے مفلس کو اور جو ہے نا مسکینوں کو اپنے باغ میں سے حصہ ضرور رکھتے. جب جیسی فصل اتارتا تھا تو ان کو پہلے حصہ دیتا تھا, اس کے بعد اپنی جو فصل ہے وہ اتار کر لے کے جاتا تھا, پھل توڑتا تھا, اپنے لیے رکھتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ شخص مر گیا. اب پیچھے اس کے بیٹے جو بچے, جیسی فصل تیار ہوئی انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بس ایسے ہی سب کو بانٹ دیا کرتا تھا, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم کیا کریں گے, ہم پورا حصہ خود ہی رکھیں گے. تو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جلدی چلے جاتے ہیں تاکہ ان مانگنے والوں کے آنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہی ہم اپنے باغ میں چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے سارے پھل خود ہی توڑ لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ مانگنے نہ آ سکیں. ٹھیک ہے, اب وہ انہوں نے جو وقت ڈیسائیڈ کیا اس وقت پہ وہ پہنچے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ارادہ انہوں نے کر لیا تھا, جو انہوں نے نیت کر لی تھی. نیت کی بات دیکھیں, اعمال کا دارالمدار نیت پہ ہوتا ہے. ایک مسلمان مومن اچھا جو انسان ہوگا, جو مسلمان ہوگا, جب گناہ کی کوئی بات سوچے گا, جب تک وہ عمل نہیں کرتا تو اس وقت تک لکھا نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, اور جیسی کوئی اچھا عمل کرنے کا, نیکی کرنے کا سوچتے تو وہ عمل سوچتے وقت ہی لکھ لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. تو وہ برا عمل اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو, اگر وہ اپنے مطلب اس کو مہلت دی جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ اپنے ارادے میں وہ اس کا احساس ہوتا ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں اور وہ عمل نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا اور وہ عمل لکھا بھی نہیں گیا ہوتا. لیکن یہاں انہوں نے قصداً پورا ارادہ کیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جیسے یہ نکلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ باغ بالکل ایسا ہو گیا جیسے وہ کٹ چکا, وہ لٹ چکا. تو پہلے وہ کہنے لگے کہ ہم کہیں غلطی سے کسی اور کے باغ میں تو نہیں آ گئے, لیکن ایک نے کہا کہ نہیں یہ تو وہی باغ ہے. تو یہ ان لوگوں نے کیا کس لیے کیا تھا کہ سارا پھل وہ خود رکھ لے. آگے پڑھتے ہیں. ان کے درمیان والے نے کہا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو, ہمارا رب پاک ہے, بے شک ہم ہی ظالم تھے. اب یہاں انہیں احساس ہو گیا. انہی میں سے ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو میں کہتا تھا تم جو ہے نا تسبیح نہیں کرتے, انشاءاللہ نہیں کہا تم نے فصل اتارو گے اور تم نے یہ کہ ان کا حصہ نہیں رکھا, مسکینوں کا حصہ نہیں رکھا, تو تم غلطی پڑتے تھے. اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیا. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. بالآخر اعتراف کرتے ہوئے وہ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی, اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے. اب یہاں انہوں نے احساس کر لیا کہ ہم غلطی پر تھے. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 32. امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا. اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی طرح آتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے. کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. اب یہاں پر پورا وہ انہوں نے کیا کیا, ارادہ کر لیا, اور پوری اگلی فصل تک انہوں نے جو ہے اس کاوش میں لگے رہے کہ ہم اپنے باغ کی پوری فصل تیار کریں گے اور اس میں حصہ بھی رکھیں گے, اور اس پر عملی جامہ بھی پہنایا. تو قیامت کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے, اس میں تو دوبارہ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. آگے بڑھتے. متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغ ہیں. کیا ہم اپنے فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ اب یہاں پر ان کا یہ معاملہ تھا مشرکین مکہ کا بھی, کہ جیسے کہ آج ہم دنیا میں بہت خوش و خرم ہیں, ہمارے پاس مال و دولت ہے, اور جو تمہارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں وہ تکلیفوں میں پڑتے جا رہے ہیں, مفلسی میں پڑ گئے, فاقے تک کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو آج بھی بہت اچھا ہے, یعنی کہ آج ہم بہترین روش پر ہیں. اور اسی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ, اگر تم کہتے ہو کہ آخرت میں بھی حساب ہونا ہے تو پھر آخرت میں بھی ہم بہت اچھے رہیں گے. یہ ان کی جو ہے ایک خوش فہمی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کوئی قسم اٹھائی ہوئی, کیا تمہیں اس بات کا اتنا یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا؟ آگے بڑھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو. کیا ان کے کوئی شریک ہے؟ تو لائے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے, تو وہ کر نہیں سکیں گے. ان کی نگاہیں زمین پر گڑی رہ جائیں گی, ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی, اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے.
اب یہاں پر دیکھیں سجدے کے لیے پکارا جانا، میں سمجھتی ہوں اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں کہ قیامت کے دن بھی سجدہ کرایا جائے گا، تو جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ تو بآسانی سجدہ کر لیں گے کیونکہ ان کی عادت میں شامل ہے، لیکن یہ لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں وہ کیا ہوں گے، اتنے شرمندہ ہوں گے، ان کے چہروں پہ ذلت ہوگی، اور جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے سجدے میں نہیں جا سکیں گے، سجدے سے قاصر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آج کی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کی عبادت جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے پیاری عبادت ہوتی ہے، سب سے جو ہے نا کہتے ہیں افضل عبادت جوانی کی عبادت ہے، لیکن ہماری کیا روش ہو گئی ہے کہ جوانی میں ہم تمام معاملات، تمام جو ہے فیشن کر لیں، غفلت میں وقت گزار لیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہلا گلا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو اذان 5 ٹائم ہمارے کانوں میں گونجتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے اوپر ہم غفلت کا اظہار کریں، ہم سجدہ نہیں کر رہے۔ جس وقت ہم کیا کر سکتے تھے، بہت اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم 40-45 سال کے ہوئے اب ہمیں خوف سوار ہو گیا کہ اب تو ہمیں مرنا ہے، اب تو ہم وہ اس وقت کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ جب بس ہمارا وقت آنے والا ہے، ہمیں بیماریاں بھی لگ گئی ہیں اور اب ہم بس اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہم اس طرح سے جا نہیں سکتے، ہم اس طرح سے فیشن نہیں کر سکتے، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم اپنا وقت عبادت میں گزاریں گے، اور اس وقت تک ہم کسی ایسی تکلیف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم زمین پر سجدہ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر عمر کے اس حصے میں جا کر کیا ہوتا ہے کہ خاص حصے میں جا کے کوئی کمزوری، کوئی ایسی تکلیف آ جاتی کہ ہم زمین پہ سجدہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اشاروں میں پڑھو، اگر تم بیٹھنے سے قاصر ہو تم لیٹ کر پڑھو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ جوانی کا وقت چھوڑ کر بالکل اس وقت میں جب ہم اور کوئی چیز نہیں کر پا رہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے۔ یہ ہم اپنی خود کی میں ایک وہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے افضل ترین دور میں، اپنے جو ہے ایک انرجی والے دور میں عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس لیے سمجھایا تھوڑا سا کہ یہاں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، یعنی آپ اگر ان کو ہدایت دے رہے ہیں تو اس کے بدلے کیا کوئی پیسے ویسے مانگ لیے جو یہ ان کی جان نکل رہی ہے، کیونکہ پیسے دینے میں تو ان کی مال میں تو ان کی جان بستی تھی، تو جو ہے وہ کیا کوئی تاوان مانگ لیا جس سے یہ بوجھ لیے، تو آپ ہدایت دے رہے ہیں، انہی کی بھلائی کا کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا، اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام اور احسان تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل میں زمین میں۔ اب یہاں پر کس کا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم بہت اچھے سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ یہاں پر ان کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ دیکھیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان لوگوں سے پریشان ہو کر آپ بھی کوئی ایسا عمل کر جائیں۔ تو یونس علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر ہجرت کر لی تھی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ان کو احسان ان کے اوپر کیا۔ کیا احسان کیا کہ مچھلی نے جب نگلا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 40 دن جو کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں مچھلی کے پیٹ میں رہے، یعنی معدے میں، جو غذا کو گلانے کے لیے ہر ایک کا ایک نظام ہوتا ہے، ہمارے معدے میں بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا جو ہمارے غذا کو گلاتی ہے، تو ایسی مچھلی کا بھی کوئی سسٹم ہوگا۔ تو یونس علیہ السلام کی جو کھال ہے وہ کس حال میں ہوگی، جو ان کا جسم ہے وہ کس حال میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زمین پر نہیں پھینک دیا بلکہ ان کے لیے یقین کا پودا اگایا جس نے ان کے جسم کو کور کر لیا۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان تھا، اور جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو گئے وہ وہاں پر جو ہے اس سے پھل کھاتے بھی رہے اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کرتے رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور پھر اسے صالحین میں سے کر دیا، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں جب وہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ یہاں پر ہماری سورۃ القلم کا اختتام ہوا۔
اور دیکھ لیجیے گا کہ نگاہوں کے ذریعے سے وہاں پر کوئی ایسا عمل، جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں سمجھانے سے، ٹیلی پیتھی ہوتی ہے جو کہ نگاہوں کے ذریعے، دماغ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، یا تو کوئی ایسا عمل وہ کرتے جس سے کہ نگاہوں کے زور سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسخر کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر دوسرا جیسے کہ نگاہ کے ذریعے نظر لگانے والا جو ہوتا ہے نا، اس طرح سے نظر لگانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہو جائیں، تکلیف میں آ جائیں، تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی صورت ہمارے پاس سورۃ الحاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحاقہ یعنی قیامت کا ذکر ہے، اور یہ اس دور کی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس دور کی ہے کہ جب مخالفت شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے اتنی شدت نہیں تھی، مشرکین مکہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسی غریب سے لوگ اور غلام ان کے پیچھے لگ گئے ہیں، 2-4 لوگ، تو کیا ان کو ترقی ملے گی، کچھ دنوں کا جوش ہے اور وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سیریسلی نہیں لیا ہوا۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ میں جو ہے عبادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے تھے یا کوئی عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پر حضرت عمر فاروق جب مسلمان ہو گئے اس وقت انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ اسلام لانے سے پہلے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے میں گھر سے نکلا، مگر جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہیں اور آپ سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جب سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے اور جب وہ کلام سنا تو میں اس کلام کو سن کر بہت حیران ہو گیا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو شخص پڑھ رہا ہے یہ یعنی محمد جو ہیں ضرور شاعر ہیں، جیسے کہ جیسے قریش کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ایک شاعر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس آیات کی تلاوت کرنے لگے جو کہ ہم ابھی پڑھیں گے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ اب دیکھیں حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے کیا کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ضرور ہے۔ تو اسی وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کیا الفاظ جاری ہوئے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات جیسے ہی انہوں نے سنی تو کیا ہوا کہ یہ کلام پاک حضرت عمر کے دل میں اتر گیا، تھوڑا احساس بھی ہو گیا۔ میں نے حضرت عمر کا واقعہ جب بھی بیان کیا تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ذرا سے جو ہے قائل تھے، ان آیات کے اوپر غور کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب کی۔ ہم اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حق ہو جانے والی، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ حق ہونے والی یعنی الحاقہ، ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یا حاقہ جو ہے، جو حق ہے، جو ہونا ہی ہے، وہ کیا ہے، وہ قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت کا ایک نام حاقہ بھی ہے۔ جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی کبھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو، پس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان کی بیخ کنی کے لیے، تو تم دیکھتے ان لوگوں کو کہ وہ وہاں ایسے پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اب یہاں پر عاد اور سمود کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے، کھجور کے کھوکھلے تنے، کیونکہ وہ بہت قد آور تھے، تو جب ان کے اوپر عذاب طاری ہوا تو وہ کیسے پڑے ہوئے تھے، جیسے کہ کھوکھلے تنے آندھی نے ادھر ادھر بکھیر دیے ہوں، جو کہ پہاڑوں کو تراشنے والے تھے، پتھروں کو تراشنے والے تھے، اتنے طاقتور، اتنی بڑی جسامت والے، لیکن جیسی عذاب الہی آیا تو ان کی اوقات کیا ہو گئی، کھجور کے کھوکھلے تنے جیسے اڑے ہوئے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوں۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا،
اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹ دی جانے والی بستیوں کے باسیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ جب سیلاب نوح کا پانی طغیانی پر آیا تھا تو ہم نے تمہیں سوار کر لیا تھا کشتی پر، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، اور وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں۔ اب یہاں دیکھیں آیت میں کیا کہ تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، اور ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی پر۔ یہاں پر بات آپ کی اور میری بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ طوفان نوح جب آیا تو کشتی پر جو سوار لوگ تھے انہی کی نسل سے آپ اور میں یہاں موجود ہیں۔ اگر دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو مشرکین مکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی ظاہر نسل سے آگے چل کر پیدا ہونے والوں میں سے ہے، کیونکہ کشتی کے علاوہ جو تھے وہ تو سب نیست و نابود ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسبت ٹھہرائی کہ تم کو سوار کیا، یعنی ہمارے آباء و اجداد کو۔ اور جو ہے آگے اللہ فرماتا ہے تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، تو جب سور کی مطلب قیامت کی علامت ظاہر ہو جائیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس روز وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بہت بودا سا ہو جائے گا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی، تو وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ آؤ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، اور وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے، پس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بڑے ہی بلند باغ میں، اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کہہ دیا جائے گا کھاؤ اور پیو رشتہ پشتہ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے۔ یہاں پر جنت والوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی چھپی نہیں رہے گی، اور جب داہنے ہاتھ سیدھے ہاتھ والوں کے جو اعمال نامے ان کو ملیں گے تو وہ بڑی خوشی سے اس بات کا اظہار کریں گے کہ آؤ دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ۔ بالکل وہ سچویشن آپ سوچئے کہ آپ کے بچے جب اپنا رزلٹ لے کر واپس آتے ہیں نا، جس کا گریڈ بہت اچھا بن جائے تو کتنی خوشی سے دیکھو دیکھو سب کو دکھا رہے ہیں، فیملی ممبر کو دکھائیں گے، ہر کسی کو جو آنے والا مہمان ہوگا اس کو اپنا رزلٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے مارکس آئے۔ تو وہی کچھ وہاں ہو رہا ہوگا کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے تو وہ تو بڑی خوشی خوشی اپنے اعمال نامے دکھائیں گے کہ دیکھو مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا، میں نے اپنی زندگی جو گزاری تھی اپنے دل کو مارا، اپنے نفس کو مارا، ایسے ہی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا حساب ہونا ہے، مجھے اس کا صلہ ملنا ہے، اور میں ایسے باغ میں آج موجود ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جس کے جو درخت ہیں اس کی جو خوشیں، اس کی شاخیں جو ہیں پھلوں کے وزن سے جھکی ہوئی ہیں، اور پھر مجھے اب ہر چیز کی مطلب کھاؤ پیو جو کرنا ہے کرو، جو اعمال میں نے صبر کے ساتھ گزارے تھے اب اس کے نتیجے میں مجھے بنا روک ٹوک کے عیش و آرام کی زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کیا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 25، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ وہی موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، میرا مال اور اسباب کچھ بھی میرے کام نہ آیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو کہ جس کا طول 70 گز ہے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب جہنم واسیوں کو ان کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھوں میں دیے جائیں گے جن کو ڈرایا بھی جاتا تھا، اور یہ کلام الہی ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا جو انکار کرتے تھے، ان کے سامنے یہ ساری باتیں ریپیٹ ہوئی، اور آج بھی ہم
جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ یہ آیت سن کر ڈر جاتے ہیں، وہ بھی کانپنے لگتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آج ہم نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں، ہمیں ہر وقت ڈرنا ہے، ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ قبولیت کی جو درجہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے نا۔ ہم کیوں تسلی رکھیں، ہم نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، ہم نے یہ کر لیا ٹھیک ہے، ہم نے صدقہ دے دیا ٹھیک ہے، اب ہم سب کچھ کر چکے، اب ہم کسی کے اوپر بھی تنقید کر سکتے ہیں، ایسا معاملہ بالکل نہیں رکھیے گا، کیونکہ قبولیت کا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا۔ تو اب کیا کہے گا کافر کہ کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور جو موت مجھے دی گئی تھی وہی بس خاتمہ ہو جاتا میرا، کاش ایسا ہو جاتا، جو میرے دولت تھی، میرا اقتدار، سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسے کیا کہیں گے کہ اس کے گلے میں 70 گز کا توق ڈال دیا جائے۔ تو کیونکہ یہ اللہ پہ ایک تو ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسری بات ایک الرٹ کر دینے والی بات، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اب یہ جو معاملہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، یہ مشرکین کافرین کے لیے بھی، اور ہم بھی اس میں ذرا محتاط رہیں کہ ہم کیا مسکینوں کو کھانا کھلانے میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ عزیز و اقارب اور قرابت داروں کو یہ کھانا کھلانے والا معاملہ جو ہے اس پر بڑا زور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب دوزخ کی بات کی تو نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اس میں کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اگر آج ہم اس چیز میں پیچھے تو ہمیں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسکینوں کو ڈھونڈنا ہے، یہ نہیں پیشہ ورانہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے ہم لگ کر اور جو ہے تسلی کر لیں، نہیں، ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 35۔ تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے، استغفر اللہ، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطا کار تھے، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ قول ہے ایک رسول کریم کا۔ اب یہ وہی آیتیں آ گئیں جو میں نے آغاز میں آپ کو بتائی تھی، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ پورے ترجمہ جو میں نے پڑھا یہ حضرت عمر سن رہے ہوں گے اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آیت کے اینڈ تک انہوں نے کہا کہ میرے دل میں اتر چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ اس کا اتارا جانا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم پکڑتے اس کو داہنے ہاتھ سے، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اب دیکھیں کتنی سخت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ باتیں خود گھڑی ہوتی تو اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں وہ تو کیا ایسی جانے دیتے؟ تو یہاں پر یہ بات کس کے اوپر وضاحت کرنے کے لیے تھی؟ مشرکین مکہ جو یہ کہتے تھے نا من گھڑت باتیں ہیں اور یہ ساری باتیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پر کھل کر بیان کی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے۔ پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ آخری آیت، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو یہاں ہماری سورۃ الحاقہ مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج اور سورۃ النوح ہماری جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورۃ المعارج میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ جب میں پڑھوں گی تو ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، لیکن مفسرین کی یہ رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین نے سختیاں اور الزام بازیاں اور طرح طرح کی باتیں بہت زیادہ جب شروع کر دی تھیں، اور جو ہے مطلب ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اور جذباتی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو مسلسل کرب کی اور تکلیف کی کیفیت تھی، اس دوران جو ہے انہوں نے اس بات کا شاید اظہار کیا ہو
ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ٹھیک ہے. جب شدید مستقل اپنی جو ہے کوششوں میں جاری رہے، دعوت حق دیتے رہے، درگزر کرتے رہے، معاف کرتے رہے، ہر چیز میں انہوں نے کبھی بدلے کی بات نہیں کی. لیکن جب صحابہ کرام پر سختیاں اور غلاموں پر سختیاں اور اناج بند کر دیا، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، مطلب ماں جو دودھ پلا رہی ہے اس کے سینوں میں دودھ نہیں بچا خوراک کی کمی کی وجہ سے، وہ ماں جو اپنی اولاد کو بلکتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر اس کو دودھ نہیں دیا گیا تو وہ شاید اب بچے بھی نہ. تو جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا جو ہے اظہار کیا. اور اس کو جوڑے کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام سے کیوں ملایا جا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب ان کی قوم نے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کیا تھا، جو کہ ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے. تو آغاز کرتے ہیں سورۃ المعارج کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہو کافروں کے لیے، جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا. وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند درجات والا ہے. چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر 50,000 برس ہمارے ہیں، اور جو ہے اللہ کی طرف کیا ہے؟ ایک دن. وہ ایک خاص مقام کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص مقام ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ کا ایک دن جہاں پر فرشتے جو ہے جب چڑھیں گے تو جو ہے وہ ایک دن ہوگا، اور جو ہے ہمارا جو حساب ہے اس میں 50,000 برس. اور یہ دن جو ہے قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر جیسے کہ بات ہو رہی ہے تو جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 برس کے برابر ہوگا اور اللہ کا ایک دن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ عذاب تو آئے گا. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے طلب کیا عذاب تو آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تو آگے آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے. یہ لوگ تو اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ دور کی بات ہے ہی نہیں، یہ بہت قریب ہے جو قیامت ہے. اب یہ ہمارے 1400 سال 1450 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، ذرا دھیان رکھیے گا، الرٹ ہے یہ ہم سب کے لیے. تو یہ لوگ تو اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں. جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا. اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو 50,000 والی بات میں نے کی ہے نا، یہ جو کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے وہ سخت تکلیف میں ہوں گے اس وقت بھی. ٹھیک ہے، جب تک میزان نہیں آ جاتا، جب تک حساب کتاب نہیں ہو جاتا. لیکن جو مومن لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ جیسے انہوں نے صرف ایک وقت کی نماز ادا کی ہو. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ وقت بھاری نہیں ہوگا. اور اس دن آسمان کیسے ہو جائے گا؟ جس سے پگھلا ہوا تانبا. آج تو ہمیں سکون ملتا ہے نا، آسمان رات میں دیکھیں دن میں دیکھیں، دن میں دھوپ نہ نکلے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. 1-2 دن تو انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دھوپ آ جائے بس. ٹھیک ہے، لیکن اس دن آسمان کیسا ہو جائے گا؟ پگھلا ہوا تانبا. اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا رنگی ہوئی اون، اور کوئی دوست کسی دوسرے کا حال نہیں پوچھے گا. وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے اس روز. مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو. پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے گا. اب یہاں دیکھیں کیا ہوگا کہ جب عذاب ہوگا آپ انتظار کیجئے، وہ آ کر رہے گا. وہ دور نہیں ہے، کافر سمجھے بہت دور ہے، بہت قریب ہے. اور اس دن سب جو ہے سب کو پہچانے. جو کافر ہوگا اس کے اوپر اتنی مشکل 50,000 سال، ٹھیک ہے، میعاد دیکھیے 50,000 سال، اور اتنا مشکل وقت ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اپنے بیٹوں کو دے گا کہ کاش میں بچ جاؤں. جن کے لیے آج یہ جو ہے شان کا باعث سمجھتا ہے، بیٹوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دینے کی سوچے گا کہ کاش اس عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹوں کا استعمال کر لوں، یا اپنی بیوی کو. ٹھیک ہے، انسان اب باقی رشتوں میں دیکھیں نا کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوی کے لیے جو ہے وہ اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو بیوی کو اگر
دیکھا جائے ایسے لوگ جو کہ احکامات کی پیروی نہیں کرتے، صرف اپنے دل کی سنتے ہیں، تو بیوی کو بھی وہ یہ چاہے گا، اس وقت وہ بھی اسے اتنی وہ لگ رہی ہوگی کہ میں اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لوں، اور پھر اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، یہ تینوں رشتے درجہ بندی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے درج کیے ہیں، اور پھر اپنے پورے کنبے کو بھی جو اسے پناہ دیتا تھا، یعنی کہ جہاں وہ سکون کا باعث بنتا تھا، اس کنبے کو بھی پورا اپنے فدیے میں دینے کی، کہ جس طرح بھی ہے نا کہ بندے کے بدلے بندہ، ایک انسان کے بدلے مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، تو فدیے میں دے دوں، اور جو ہے نا اس کے نتیجے میں خود اس عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ہرگز نہیں، اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے جو کلیجے کو کھینچ لے گی، وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اور رخ پھیر لیا تھا، اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سینت سینت کر رکھتا رہا۔ یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھردلا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل ہو جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، اور وہ جن کے اموال میں معین حق ہے، مانگنے والے کا اور محروم کا، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے نڈر ہو جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے بڑے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں لمٹ رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس عذاب سے کون بچنے والا ہے، ساری چیزوں کی ڈیٹیل دے دی ہے۔ جو اپنی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس عذاب سے، ڈھٹائی نہیں دکھاتے، ڈرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہی اپنے معاملات رکھتے ہیں، جنسی معاملات جو بھی ہیں، اور جو اپنی لونڈیاں جو ان کی غلام تھیں عورتیں، ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہی جائز ہیں، اس سے ہٹ کر زنا کاری میں مبتلا نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ حدیں ہیں تمہاری۔ اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہی پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے غول در غور؟ اب دیکھیں کیا کافر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کافر نام لیا جا رہا ہے، اور کہاں آ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، غول در غول، دائیں بھی بائیں بھی۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ جب کافر ہیں تو نیک عمل تو ان کی نیک نیت تو نہیں ہوگی نا۔ ان کا کیا تھا کہ وہ ڈرتے رہتے تھے، ہر وقت طاق میں رہتے تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے مکی دور میں، تو جو کافر تھے نا وہ ان کے اوپر نظر رکھتے تھے، کہیں یہ ایسا نہ ہو رسول جو ہے واپس سے اپنی آیات پڑھنا شروع کرتے ہیں اور لوگ سننا شروع کر دیں۔ تو کافر کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا کرتے تھے، ان کے قریب خود ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ پیچھے کے لوگ جو ہے نا اتنا غور نہ کر سکے، یا پھر پیچھے آنے والے لوگوں کو بھگا دیا کرتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، یہ والی جو ہے ان کی جو نیت ہے یہاں پر بھی آیت میں کھول کر بیان کر دی۔ تو غول در غول جو ہے دائیں اور بائیں، اور کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں۔ تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور اس معاملے میں ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، یہ لگے رہے بیہودہ باتوں اور کھیل کود میں، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ وہ مقرر نشانوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذاب کے لیے کہ
کہ کچھ نہ کچھ ایسا ان کو دکھا دیں کہ یہ لوگ کسی طرح سے جو ہے باز آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر پوری چیز وضاحت کے ساتھ قیامت کا پورا واقعہ اور ساری چیز ڈیٹیل میں ہمیں سورہ معارج میں ملتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سورۃ النوح کی طرف۔ سورۃ النوح جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کا واقعہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور جو ہے لوگوں کو ڈرایا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ یہ مستقل اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اور وہاں اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، سب کے سب کس میں تھے؟ بت پرستی میں تھے، ٹھیک ہے۔ بت پرستی میں کس طرح مبتلا ہوئے؟ زیادہ دور تو گزرا نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں میں جو ہے نبی بنائے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد ہم پوری صورت میں پڑھیں گے، لیکن یہاں میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا آپ کو حوالہ دینا چاہتی ہوں۔ تو ان کے بیٹوں میں جب نبوت دی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے لگے تو لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلے کے دور کے لوگ کس طرح تھے کہ ایک ایک بات پوچھا کرتے تھے جا کے نا، جو ولی اللہ لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جاتے، اب ہم یہ کیا، اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں۔ اب وہ جب لوگ سب فوت ہو گئے، مر گئے، تو اب یہ لوگ رونے لگے کہ اب ہم کس سے پوچھیں گے یہ ساری باتیں اور یہ سارے معاملات۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ جو ولی اللہ سے محبت رکھتے تھے وہ قبروں پر جا کر رونا شروع ہو گئے، بار بار جا کر روتے رہے۔ تو شیطان آیا اور اس نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے جو ہمیں رہنمائی ہماری کرتے تھے، ان کی جو ہے اندر جو فیلنگز تھی نا وہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ محبت میں انہوں نے اظہار کیا، اور یہ اب مر چکے ہیں اور ہم ان کی یاد میں یہاں آتے ہیں، ان کو ہم کیونکہ ان کے پاس آتے تھے، آج اب وہ نہیں ہے تو ہم ان کی قبر پر آ کے روتے۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ جو ہے تم اس طرح سے کیوں روتے ہو، ایسا کرو اس کی شکل بنا لو، کم از کم تم ان کی شبیہ تو دیکھ لو گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے ایک مجسمہ تیار کر کے دیا ان لوگوں کا، تو وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ پھر اس طرح آگے چلتی رہی بات، اور پھر جب وہ آتے تھے اور دیکھ کر چلے جاتے تھے، پھر شیطان نے ان کو پھر جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کے لیے تم اتنا سفر تیار کر کے آتے ہو، اپنے معاملات چھوڑتے ہو، لیٹ ہو جاتے ہو سارے معاملات، ایسا کرو اس طرح سے اور مجسمے بنا لو اور اپنے اپنے گھروں میں رکھ لو، تاکہ تم جو ہے اپنے گھر سے ہی دیکھ کر نکلو۔ اور اس طرح سے جو ہے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ پھر جن لوگوں نے عقیدت کے لیے رکھا تھا وہ جب مر گئے، ان کے بچے جب ہوئے، تو جب بچے بڑے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ انہی سے مانگتے تھے، انہی کی پرستش کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہاں کے لوگوں میں یہ رواج پڑا اور آگے جا کے نسل در نسل بڑھتا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے یہ معاملات بت پرستی کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام ان سب کو بولتے تھے کہ یہ سارے معاملات چھوڑ دو، یہ کس معاملات میں پڑ گئے ہو، یہ سب ختم کرو۔ اور لوگ جو تھے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، انہوں نے تو جب سے آنکھ کھولی تھی اپنے گھر میں یہ بت دیکھے تھے تو وہ مانتے نہیں تھے۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی تو عمر 950 سال کی تھی نا، اگر اس دور میں کوئی 400 یا 500 سال کا تھا تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاتا تھا کہ حضرت نوح کی بات نہیں سننا، نوح تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، بالکل وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جاتی تھی۔ تو اپنے بچوں کو تلقین کرتے تھے کہ نوح کی بات نہیں سننا، اپنے دین سے مت پھرنا، یہ لوگ بہت آگے تھے، بہت اللہ والے تھے، بہت یہ تھے، بہت وہ تھے۔ اس طرح سے جو ہے کوئی بھی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہیں لاتا تھا، سنتا نہیں تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ میں بہت محنت کی، لوگوں کو بہت سمجھایا، اکیلے میں سمجھایا، باتوں میں لا لا کے پیار سے سمجھایا، ڈانٹ کے سمجھایا۔ جب دیکھا کہ یہ معاملات کسی طرح حل ہی نہیں ہو رہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک دردناک عذاب، یا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کرو کہ یہ لوگ تو سننے والے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا کچھ معاملہ کرو کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے کشتی بنانے کا حکم ملا اور پھر جو ہے طوفان نوح آیا۔ یہاں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی نوح علیہ السلام کی اور بت پرستی کے آغاز کی۔ یہاں میں آج کے معاشرے کے حساب سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہے جیسے کہ شیطان نے، میں نے آپ کو پورا جو واقعہ بتایا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو کہ یہ نہیں کہہ کہ میرا مزار بنانا، ٹھیک ہے، لیکن مزار بھی بنے ہوئے، دمال بھی ڈل رہے ہیں، چراغا بھی ہو رہا ہے، عرس بھی ہو رہے ہیں، قوالیاں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے،
اور بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. تو ان کی لال شہباز قلندر کی اور پتہ نہیں کون کون سے بزرگ ہیں، ان کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ لوگ گھروں میں لگاتے ہیں کہ یہ واقعی ان کے مطلب پڑھ کے بنائی ہوئی ہیں یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں. بہت سارے بزرگوں کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں، اور یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ ان کے لیے پھول بھی رکھ دیتے ہیں، چراغ بھی جلا دیتے ہیں اور اگربتیاں بھی جلا دیتے ہیں. تو کیا ایسے لوگ جو یہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے بھی کچھ دیکھا ہو تو ذرا اس پہ غور کیجیے گا. کیا یہ اسی طرح کی معاملات نہیں ہے جو کہ بت پرستی کے آغاز والے تھے، کہ جس طرح جو ہے نسل در نسل اس میں پختگی آ گئی تھی. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں جو اس طرح کے معاملات میں، تو وہ تو سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کسی قسم کے غلط کسی حرکت میں مبتلا ہے. تو یہاں پر لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے، میں آغاز کرتی ہوں، ڈیٹیل میں دے چکی ہوں، تو اب آپ نے ترجمے کے اوپر غور کرنا ہے. یہاں زیادہ ڈیٹیل دینے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ الفاظ خود اتنے وضاحت کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آدم کے ان پر ایک دردناک عذاب. آپ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک. اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا. کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا. نوح نے عرض کیا، پروردگار، میں نے تو اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی ہے، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے. یعنی اب لوگ کترانے لگے، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تو تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار. پھر اے پروردگار، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا. پس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارش سے برسائے گا، اور وہ بڑھا دے گا تمہارے مال اور بیٹوں سے، اور تمہیں باغات عطا کر دے گا اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو؟ مطلب یہ حضرت نوح علیہ السلام ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو جو ہے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذرا پیروی تو کرو، اس کے احکامات تو مانو، تو وہ تمہارے اوپر بارش بھی برسائے گا، مال بھی بڑھائے گا، اولاد بھی دے گا، سب کچھ. مطلب یہاں پر بھی تمہیں خوشحالی نصیب ہوگی اور آگے بھی آخرت میں بھی. تو آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 14. اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہ برتہ، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو درخشاں چراغ بنایا. اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں، پھر وہ نکالے گا جیسے تمہیں نکالا جاتا ہے. یعنی آج تمہیں جو ہے پیدا کر دیا. جو شروعات ہے انسان جانتا ہے کس طرح سے وہ 9 مہینے جو ہے پیٹ میں رہنے کے بعد دنیا میں آتا ہے، اور اس وقت بھی وہ کمزور، اور پھر سارا جو ہے ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سب جانتے ہیں. اور پھر وہ موت اس کو ملتی ہے، پھر وہ زمین میں جائے گا، ٹھیک ہے، واپس زمین میں چلا جائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے روز حساب دوبارہ سے اسے واپس زندہ سلامت نکال لیا جائے گا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کی طرح، تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں پر. نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں بڑھایا. یعنی وہی بات کہ جو گھر کا سربراہ مرتے جو ہے نا نصیحت کر جاتا تھا، تو اپنی اولاد کے لیے بھی خسارے کے سوا کچھ نہیں بڑھایا، کوئی ان کے اوپر فائدہ نہیں ہوا بولنے کا.
اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز چھوڑ نہ بیٹھنا، ہرگز مت چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یعنی کہ یہ وہی جو وصیت کر کے جاتے تھے اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب یہ جو میں نے نام لیے یہ تمام وہی لوگ تھے جن کی میں نے آپ کو شروع میں بتائی نا کہ بت بنا لیے، شیطان نے بت بنا کے دیے، تو یہ تمام نام کیا ہے؟ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے اور نصر، ان تمام لوگوں کے مجسمے بنائے گئے اور پھر اس کو گھر گھر سجا لیا گیا، اور پھر آگے والی نسل نے اس کی پرستش شروع کر دی، اور انہوں نے تو بہتوں کو بہکا دیا ہے۔ اور اے اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرمانا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ تو ہر طرح سے میں انہیں سمجھا بھی چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب صرف گمراہی ہے، اب جو عذاب ہے صرف اسی کا ہی ان کو جو ہے نا شکل دیکھنے کو ملے۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی مددگار۔ اب یہاں دیکھیں اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور داخل کس میں کر دیے گئے؟ آگ میں۔ اب فرعون کے لیے بھی غرق کر دیا گیا اور داخل کر دیا گیا آگ میں، لیکن غرق کیا پانی میں، ٹھیک ہے، اور وہ پانی جو ہے اس کا آگ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، مطلب اس کو جو عذاب تھا وہ پانی کے ذریعے دیا گیا، لیکن جو اس کے لیے عذاب تھا اس قوم کے لیے بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی اور فرعون کے لیے بھی، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تھا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور نوح نے کہا اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑنا۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اب جو کافر ہیں اب ناقابل برداشت ہو گئے، اب زمین پر ایک بھی کوئی گھر نہیں بچے، کوئی ایک گھر نہ بچے جو اس میں کافر رہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے اور انہوں نے اپنی بات کو کمپلیٹ کیا کہ آگے بڑھ کر بھی یہ اپنی اولادوں کو بھی اسی بات کی ترغیب دیں گے اور ان سے کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آخر آیات جو ہمارے سامنے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ پہلے میں عربی میں پڑھوں گی، آپ سب بھی ریپیٹ کیجئے گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ آمین۔ ترجمہ، پروردگار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کرنا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ یہ دعا جو ہے اگلے اور پچھلے آنے والے تمام مومنین کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی درج کیا کہ جو مومنین، تمام مومنین جو بھی مرد اور عورتیں ہیں، جو پہلے تھیں، جو قیامت تک آنے والی ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا